بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مضمون نیا قانون، جس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ منٹو کا یہ افسانہ منگو کوچوان کے گرد گھومتا ہے۔ یہ شخص تانگا چلایا کرتا تھا اور اگرچہ یہ ان پڑھ تھا لیکن زندہ دل تھا اور سوچ اور فکر مسلمانوں کے حالات کے اوپر تھی۔ تو اس کی تانگے میں جو سواریاں سوار ہوا کرتی تھی ان کی گفتگو بہت دلچسپی کے ساتھ اور بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی نیا قانون نافذ العمل ہونے والا ہے۔ یہ در حقیقت انڈین ایکٹ تھا جو 1 اپریل 1935 میں نافذ ہوا تھا، اور اس کے تحت مرکز کے اختیارات کو کم کر کے صوبوں کے اختیارات بڑھا دیے گئے تھے، یعنی صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے اور مرکز کے اختیارات کم کر دیے گئے تھے۔ تو منگو کوچوان یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نیا قانون نافذ العمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں گویا ہندوستانیوں کو آزادی نصیب ہو جائے گی، اور یہ جو انگریزوں نے ظلم اور بربریت کا قانون نافذ کر رکھا ہے اور جو جی چاہتا ہے یہ کرتے ہیں اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور جو انگریزوں نے بدمعاشیاں قائم کر رکھی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے منگو کوچوان کی گاڑی میں تانگے میں 2 بیرسٹر سوار ہوئے اور وہ آپس میں انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے۔ منگو چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے بات زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس قانون کے حوالے سے اس نے 1-2 دفعہ کوئی ایک آدھ جملہ سن لیا، کوئی ایسا لفظ جس سے وہ یہ سمجھا، اس نے اپنے طور پر یہ بات اخذ کر لی کہ یہ لوگ نئے قانون کے سے متعلق بات کر رہے ہیں اور یہ اس سے بغض رکھتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو آزادی نصیب ہو، اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم جیسے غریب ہندوستانیوں کو وہ ماحول نصیب ہو جائے کہ جو نئے قانون کے بعد میسر آنے والا ہے۔ منگو کوچوان یہ سمجھتا تھا کہ نئے قانون کے نافذ ہوتے ہی بے روزگاری اور غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نئی صبح طلوع ہوگی جو بالکل روشن ہوگی اور غلامی سے مکمل آزادی کا دن ہوگا۔ اور بالآخر جب نئی صبح ہوئی یعنی 1 اپریل تو وہ اڈے پر پہنچا، لیکن وہ حیران ہو گیا، سگریٹ سلگائی اور دیکھنے لگے کہ کہیں سے کوئی خبر نہیں مل رہی نئے قانون سے متعلق۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ہو گیا کہ اسی اثنا میں ایک گورے نے اسے آواز لگائی اور وہ سواری طلب کی۔ تو پہلے تو اس کا خیال آیا کہ چھوڑو میں اگنور کرتا ہوں، دفع کرو اس کو۔ پھر اس نے سوچا کہ پیسے آئیں گے، سواری آ رہی ہے، تو میں اس کو کیوں جانے دوں۔ بہرحال وہ اس کے قریب گیا تو دیکھا، اسے یاد آئے تو وہی گورا ہے کہ جس نے پچھلے سال کسی معاملے میں اس کی بڑی زبردست قسم کی بے عزتی کی تھی، اس کو ڈانٹا ڈپٹا تھا، لیکن مجبوری کے باعث انگریزوں کے تسلط کے باعث وہ خاموش رہا اور اس نے مصلحت سے کام لیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا، اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ نیا قانون آ گیا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، لہٰذا اب ان کی دال نہیں گلے گی، اور اس نے اس سے متعلقہ جگہ جانے کے 5 آنے مانگے۔ اس پر انگریز کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اسٹک سے ہلکا ہلکا سا اس کو اشارہ کیا اور ٹانگوں کو چھوا۔ اس پر منگو کوتوال نے زبردست قسم سے بہت زیادہ غصے میں آنے کے بعد اس انگریز کی پٹائی کر دی، اور اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب انگریزوں کی نہیں چلے گی، بلکہ ہندوستانی اب آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم ان کو سیدھا کر دیں گے۔ جب وہ مار رہا تھا کہ اسی دوران 2 پولیس والوں نے زبردستی اس کو پکڑا اور لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔
جب وہاں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ نیا قانون وہی پرانا قانون تھا، کوئی نئی صبح نہیں تھی، وہی پورا نظام تھا، وہ جو کچھ نیا قانون تھا وہ سب اس کا خیالی پلاؤ تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، نیا قانون۔ بہتر تیاری کے لیے ہمارے لیکچر کے ساتھ ساتھ اس سبق کا مطالعہ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔